بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ہمارا یہ آج سنن ابی داؤد شریف کا 42واں سبق ہے، اور اس 42ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے باب الاسراف فی الوضو، کہ یہ باب ہے وضو میں بلا ضرورت پانی بہانے کے بیان میں۔ دیکھیں ذرا، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد حدثنا سعید الجریری عن ابی نعامۃ ان عبد اللہ بن مغفل سمع ابنہ یقول اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنۃ اذا دخلتها فقال ای بنی سل اللہ الجنۃ وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء۔ دیکھیے، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے انہوں نے سنا کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں داخلے کے وقت جنت کے دائیں جانب سفید محل کا، یعنی میں سفید محل کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جنت ملنے کی دعا کرو اور دوزخ سے پناہ چاہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عنقریب اس امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پاکی حاصل کرنے میں اور دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو باب ہے باب الاسراف فی الوضو، اس باب کے تحت ہم دو باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اسراف فی الوضو کا حکم، اور دوسرے نمبر پر اعداء فی الدعاء کا ذکر۔ اعداء فی الدعاء کیا ہے؟ دیکھیں، اسراف فی الوضو کا حکم کیا ہے؟ اسراف کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنا، اور دوسری صورت یہ کہ اعضائے وضو کو 3 سے زیادہ دفعہ دھونا۔ یہ دونوں صورتیں بالاتفاق مکروہ تحریمی ہیں۔ صاحب مجمع البحر نے ذکر کیا کہ نہر کے کنارے اسراف فی الوضو جائز ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہاں بھی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ نہر کے کنارے پانی کا ضیاع تو نہیں ہے، لیکن وقت کا ضیاع ضرور ہے، وقت ضرور ضائع ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اعتداء فی الدعاء، یعنی دعا میں حد سے تجاوز کرنا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، دعا میں حد سے تجاوز کرنا، اس کی کئی صورتیں حضرات محدثین نے ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دعا کو اپنے لیے خاص کرنا اور دوسروں کی نفی کرنا، یعنی اے اللہ صرف جنت مجھے دے دے اور کسی کو نہ دینا، یا فلاں کو نہ دینا، مجھے جنت دینا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ غیر منقول دعاؤں سے، ادعیہ سے دعا کرنا، یعنی جو منقول نہیں ہے ان سے دعا کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ تیسری صورت یہ بیان کی ہے کہ بڑے مجموع کو دیکھ کر دعا لمبی کر دینا، اور چھوٹے مجموع میں دعا چھوٹی کرنا۔ اور بعد نے ایک اور بھی لکھا کہ زور زور سے دعا مانگنا، یعنی عجیب کیفیت کے ساتھ زور زور سے دعا مانگنے کو بھی اعتداء فی الدعاء کی صورت میں شامل کیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے دعا میں حد سے تجاوز کیسے پایا گیا؟ آپ نے ان کو منع فرمائے؟ دیکھیں، اس کا ایک جواب تو یہ کہ اس نے جنت کے دائیں طرف محل ابیض کا سوال کیا تھا، اور یہ مختص بالانبیاء ہے، گویا اس نے جنت میں ایسے درجے کا سوال کیا جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ان کے والد حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اچھا، اسی بات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جنت کا یہ مقام
کسی اور کے لیے مختص ہو اس لیے منع فرمایا۔ لیکن یہ جو ہم نے دونوں جواب دیے ہیں یہ دونوں جواب اس وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب محل ابیض کا کسی صحیح حدیث سے انبیاء کے لیے یا کسی اور کے لیے مخصوص ہونا ثابت ہو۔ حالانکہ کسی صحیح حدیث سے محل ابیض کا انبیاء کے لیے خاص ہونا یا کسی اور کے لیے خاص ہونا کسی صحیح حدیث سے منقول نہیں ہے۔ تو جب یہ منقول نہیں ہے تو اب اس صورت میں جو اوپر ہم نے دونوں جواب دیے ہیں تو یہ پھر جواب درست نہیں ہوں گے۔ آگے دیکھیں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ خلاف ادب ہے، یعنی جو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جنت کے دائیں جانب سفید محل کی دعا کر رہے تھے، یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا درجہ ملے جو اس سے بھی بلند ہو اور یہ اس میں کمی کروا رہے ہیں، اس لیے ان کے والد نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو منع فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد بظاہر اس طرح کی دعا سے اپنی ذات اور کمالات پر نظر کرنے کا شبہ ہوتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ اچھا، ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ان سے دعا میں کوئی حد سے تجاوز کرنے والی بات ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا اندازہ ایسا تھا کہ جس میں اعتداء فی الدعا کا اندیشہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے صدن للباب انہوں نے اپنے بیٹے کو اس سے روک دیا ہے۔ اچھا، ہم نے جو یہ باب بیان کیا کہ باب فی الاسراف فی الوضوء، یہاں پانی کے اسراف کا جو ذکر ہوا ہے، دیکھیں ایک بات کی سمجھے، یہاں وضو کا عنوان قائم ہوا ہے، لیکن طہارت، استنجا، غسل، وضو کسی صورت میں اس مذکورہ حدیث سے ہر موقع پر پانی کے استعمال میں حد سے تجاوز کرنے اور ضرورت سے زیادہ پانی بہانے کی ممانعت ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ پانی کے استعمال میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا یا اس میں اسراف کرنا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔